تجارت احکام تجارت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے بہت ہی پیارے پروگرام علم دین سے لبریز پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں ہم الحمدللہ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر العالی کے ذریعے بہت سارے شرعی احکام سیکھتے ہیں، بالخصوص خرید و فروخت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، مالی لین دین کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان امام ابن جوزی نے بستان الواعظین میں نقل فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی سخت ضرورت ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھے، کیونکہ درود پاک مصائب و آلام کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں سوال اور دیکھتے ہیں کیا کیا جا رہا ہے. جی میرا آپ سے سوال ہے. میری الیکٹرانکس کی شاپ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک بندے کو 15,000 ماہانہ پر دے دوں. مال میرا ہے، ضرورتاً وہ بھی مال ڈالتا ہوگا، کیا یہ جائز ہے؟ دکان کرائے کی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، فتوے کی صورت ہے نا اصل میں یہ جو آپ نے پوچھا ہے. اب دو فریقوں کا معاملہ کیا ہے واضح نہیں ہو رہا. ہونا تو یہ چاہیے اگر وہ آپ کا سامان بیچ رہا ہے اس دکان میں تو اس کو آپ پیمنٹ دیں، اجیر رکھیں، اس کو اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں، یعنی وہ سیلز مین ہوگا، سروسز دے رہا ہے وہ ان کے لیے بیچ رہا ہے وہ. یہ آپ اجازت دے سکتے ہیں اس کو کہ بھائی ٹھیک ہے اپنا سامان بھی رکھ لو، ٹھیک ہے. یا آپ نے اپنے دکان کا کوئی ایک حصہ کرائے پر دے دیا ہے، ٹھیک کہ بھئی یہ حصہ میرا ہے اور یہ آپ اپنا سامان رکھ لو. تو اس سے بھی یہ باؤنڈ نہیں کر سکتے اس کو کہ وہ آپ کا سامان بیچے، باؤنڈیشن نہیں ہو سکتی. آپ اس کو پہلے 1,000 روپیہ دے دیں، اس کو اجیر رکھ لیں 1,000 روپے کا، کہ وہ جو آپ کا سامان بیچے گا وہ ایک الگ معاہدہ ہوگا اور اس کو اس کے پیسے ملیں گے. یہ ہو سکتا ہے. مفتی اس سوال سے ہٹ کے اگر اس سے ملتا جلتا ایک کیفیت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے مارکیٹ کی، وہ ہے کہ بعض اوقات کسی کے کاروبار وغیرہ چل رہا ہوتا ہے، چھوٹے اسٹیجز پر ہوتا ہے، بڑے اسٹیجز پہ ہوتا ہے تو پھر باقاعدہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. کاروبار چل رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ جی میرا کاروبار تو چل رہا ہے لیکن میرے پاس کوئی اور لائن آ گئی ہے اچھی، میں وہ جوائن کر لوں لیکن یہ بھی چلتا رہے ساتھ میں. تو وہ سیلز پرسن رکھتا ہے. اچھا، سیلز پرسن کو وہ بطور اجیر نہیں رکھنا چاہ رہا ہوتا، یعنی تنخواہ نہیں دینا چاہ رہا کمیشن پر رکھنا چاہتا ہوتا، ہے، کمیشن یا اس طرح کی کوئی لیکن صورت. تنخواہ بالکل نہیں رکھ رہا، کمیشن پر رکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں. ٹھیک ہے، سیلز پہ طے کر لے. سیلز پہ طے کر سکتا ہے. موٹے موٹے اگر پروڈکٹس ہیں اس کے پاس تو پر جو آئٹم ہے پر یونٹ ہے اس پر رکھ سکتا ہے. ٹھیک اس کی تو گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ سیکنڈ ہینڈ ٹوائز کی بند کھیپ کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم اس کا ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیے، بند کھیپ جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ مال ہونا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے نا بچے لاٹری خریدتے ہیں، پتہ چلتا ہے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا، تو بھئی خریدا کیا جب اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں تو خریدا کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مال ہے لیکن یہ نہیں پتا وہ کتنے کا ہے، کیسا ہے، کیا ہے. تو وہ ایک ڈھیری کی طرح ہو گیا کہ ابھی یہ ایک جو ڈھیری لگی ہوئی ہے یہ میں نے آپ کو اتنے کی بیچی. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں پتا، اس کی تفصیل نہیں پتا، کتنا مال، کوانٹٹی کتنی ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس کی بھی نوعیت تو پتہ ہے نا کہ بھی کھلونے ہیں جی، یہ ایک کیٹیگری طے ہو گئی. کھلونے ہیں. ایک اندازہ تو بندے کو ہوتا ہے کہ بھئی کچھ ٹوٹے ہوئے ہوں گے، کچھ ٹھیک ہوں گے، تو وہ ایک اسکریپ سمجھ کر لے رہا ہے. ٹھیک ہے، سامنے والا آدمی ایک اسکریپ سمجھ کے لے رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. اگلی کال دیجیے. یہ پروگرام میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، وراثت کی تقسیم اپنی زندگی میں کی جا سکتی ہے؟
ذرا اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، بندے کے پاس جو مال و اسباب ہے وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے، لیکن اس کو وراثت نہیں کہیں گے۔ وراثت اس وقت بنتی ہے وہ جب کسی کی آنکھ بند ہو جائے اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کر جائے وہ جائز وصیت سے بچ کر، قرض سے بچ کر پھر بھی بچ جائے تو وہ وراثت ترکہ کہلاتا ہے، اور اس پورے عمل کو وراثت کہتے ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی شخص تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی جائیداد، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تقسیم کرنا لازمی و ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ ساری ہی تقسیم کرے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، اب اس کی مرضی ہے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے اس میں سے 50 لاکھ رکھے، 40 لاکھ رکھے، یا 90 لاکھ رکھے، 1 لاکھ کو تقسیم 10 لاکھ کو تقسیم کر دے۔ اب جو یہ رکھے گا، ٹھیک ہے، جی، تو ظاہر بات ہے ضائع تو نہیں کرے گا نا، اس کے پاس ہی رہیں گے۔ صحیح، آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر یہ دوبارہ وراثت، ورثہ میں چلا جائے گا۔ ٹھیک، تو زندگی میں آپ باؤنڈ نہیں ہے کہ کتنی فگر آپ کو دوسرے کو دینی ہے، کتنی اپنے پاس رکھنی ہے۔ اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے جو چاہے رکھ لیں، آپ کا مال ہے۔ اب اگر جتنا چاہیں اولاد میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کو برابر دیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ بیٹے کو 2 حصے دیں اور بیٹیوں کو 1 حصہ دیں، یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک۔ مطلب وراثت ہی کے حوالے سے ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا، وراثت کی جو تقسیم ہوتی ہے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی جائیداد کا کوئی مخصوص حصہ ہوتا ہے یا اور کوئی آئٹم ایسا ہوتا ہے جو یوں سمجھ لیں ماں باپ کی نشانی کے طور پہ کوئی فرد رکھنا چاہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ایک آئٹم ہے یا جائیداد کا ایک حصہ ہے تو سب جگہ تو تقسیم نہیں ہوگی، ایک شخص رکھنا چاہے گا، اس کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ دیکھیے، وراثت کے اندر ایک تو موٹا موٹا حساب ہوتا ہے جی، کہ بھی صرف کیس چھوڑ کر گیا ہے مرنے والا، ٹھیک، اور جو بھی شرعی حساب بنا ہر ایک نے اس کے حساب سے کیش تقسیم کر لیا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ہیں، گھر ہے، کیش ہے، کاروبار ہے، تو پھر فریقین جو ہے نا مالیت نکالتے ہیں۔ اب گھر کی مالیت مثال کے اوپر زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے، تو بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے کہ جو گھر میں ہے وہ تھوڑا کمزور ہے، باقی سب بالغ ہیں، ورثہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، 10-20 لاکھ روپے زیادہ آ رہی ہے تو ہماری طرف سے گفٹ ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے یہ بھی۔ صحیح، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم نے خود بھی تو گھر جا کے لینے، آپ یہ گھر لے رہے ہو، ہم تو روڈ پر آ گئے، صحیح، ہم کہیں اور گھر لیں گے، ہمارے پاس تو اماؤنٹ کم پڑ رہی ہے۔ رائٹ تو ان کا ہے نا، اپنے رائٹ کے لیے تو آواز اٹھائی جا صحیح، سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں اتنے مدت میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ تو یہ ان کا اب ایک کمپرومائز معاہدہ ہوا، صلح ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مصالحت ہوئی ہے کہ گھر انہوں نے رکھ لیا، مثال کے طور پر وہ تھا 60 لاکھ روپے کا اور ان کا حصہ بن رہا تھا 40 لاکھ روپے۔ صحیح، 40 لاکھ کا انہوں نے اپنے حصے سے گھر لے لیا، اور جو 20 لاکھ کے بدلے دوسروں کا حصہ بن رہا تھا جی، وہ ان سے خرید لیا، ٹھیک ہے، اور اس کی مدت، یہ بے ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹریڈنگ ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹریڈنگ کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ نافذ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ رقم دینی ہوگی، مدت طے کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے، جو مدت بنے گی وہ طے کریں گے۔ اب میں نے کہا یہ ٹریڈنگ ہے، بڑا ایک نازک مسئلہ آ جاتا ہے بعض اوقات کہ 2 طرفہ سونا ہوتا ہے، ہوں، اب وہ سونا تقسیم کر رہے ہیں آپس میں، جی، تو جو بے صرف ہے، جو سونے کے خاص مسائل ہیں کہ قبضہ ہو جناب، وہ وہاں پائے جانا ضروری ہے۔ سونے کے بدلے سونے کا تبادلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، تو وہ اس کے جو احکامات ہیں وہ پائے جانا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح، تو مدت طے کریں گے، مدت طے کرنے کے بعد اس مدت پر ظاہر بات یہ ادا کریں گے اس کو، صحیح، ایک ہی صورت ہوتی ہے۔ تیسری جو آپ نے بتایا کہ جناب کوئی نشانی ہے رکھ لی انہوں نے، جی، والدین کی نشانی تھی، تو اس میں بھی کمپرومائز ہی ہوگا۔ ٹھیک، کوئی کہے گا بھی مجھے یہ چاہیے، اگر وہ بہت قیمتی چیز ہے، اب پتہ چلا کہ جناب وہ 5 تولے کا ہار ہے والدہ کا، ٹھیک ہے، سونے کا، ٹھیک ہے، سونے کا، ٹھیک ہے، تو اس سے فری میں کون دے دے گا؟ صحیح ہے، 5-6 لاکھ روپے والی ہوگی اس ٹھیک کی ہے، کم از کم، تو اس کی یا تو اپنے کھاتے میں اس کی ویلیو لیں ٹھیک ہے، جتنے کا وہ اس دن بن رہا ہے، جو اس کی مارکیٹ ہے اس دن، جی، یا یہ ہے کہ باقی لوگوں سے گفٹ کر دیں، کوئی ایشو نہیں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
میں کویت میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے. میرے کو عربی لوگ بولتے ہیں کہ مجھے ڈرائیور منگوا کے دے، تو ڈرائیور میں نے منگوا کے دیا اس کو. اب میں ڈرائیور کو بولوں کہ ادھر انڈیا میں فون کر کے کہ بھائی اس طریقے سے ویزا ہے، اگر چاہیے تو میں اتنے پیسے لوں گا، تقریباً یوں سمجھ لو کہ کویتی 200 دینار 100 دینار ایسا. تو میں ڈرائیور سے مطالبہ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ بیچ میں رہ کے میں کام کرتا ہوں، اس لیے میں ڈرائیور سے بولوں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. تو کیا یہ پیسے لینا جائز ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی فرم ہے، ایجنسی ہے، اور وہ کام یہی کرتا ہے، ٹھیک لوگوں کو جاب دلواتا ہے. اور جیسے ہمارے یہاں ٹیوشن بھی اگر کوئی دلواتے ہیں، ٹیوشن سینٹر کھلے، ایسے ادارے کھلے ہوئے ہیں کہ ٹیوٹرس کو ملواتے ہیں، جی ٹیوٹرس اور پیرنٹس کو ملواتے ہیں، تو وہ اپنا کمیشن لیتے ہیں. صحیح. کمیشن جو ہے نا صرف ایسا نہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا بروکر ہی لیتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھی ان کا کام ہی یہ ہے، پروفیشن ہی یہ ہے، تو یہ مشہور ہے. جو بھی ان سے رابطہ کرے گا انڈرسٹوڈ ہے، اس کو پیسے دینے پڑیں گے اور طے بھی کرنا پڑے گا پہلے سے. ٹھیک دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کے پاس مثال کے طور پر اکاؤنٹ میں کام کرتے ہیں اور اسی سیٹ کو ضرورت ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، تو یا تو یہ ہے کہ یہ اس سے معاہدہ کریں، سیٹ سے. سیٹ سے نہیں، سیٹ تھوڑی دے گا پیسے، جی سیٹ تو کبھی بھی نہیں دے گا. جی اور نہ اس کو پتہ ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک اصل یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی یہ ایکٹیویٹی کریں. صرف فون کرنے کے پیسے نہیں ہوں گے. صحیح. ان کو کہیں کہ دیکھیں میں آپ کو تو یہاں کا نظام کا نہیں پتا، میں آپ کے لیے یہ ڈاکومنٹیشن کا کام کروں گا. ٹھیک یہ میں اس میں وقت صرف کروں گا، باغ دوڑ بھی کروں گا، میرے پیسے بھی خرچ ہوں گے. تو یہ اگر کام ہو جاتا ہے تو میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا. ٹھیک. اب چاہے وہ جتنا ہی سستا کام ہو. بھلے سستا ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن ایک شرط یہ ہے کہ عرف سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک یعنی جو اجرت مثل اس سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک 100 دینار یہ بتا رہے ہیں، تو کویت کا دینار کتنے کا ہوگا؟ 100 روپے کا ہوگا. جی زیادہ کا ہوگا. زیادہ کا ہے، تو کتنے لاکھ روپے بن جائیں گے. اب جو بھی بنتے اس حساب سے تو 100-200 جو ہیں تو وہ. اس فیلڈ کے اندر اگر لاکھ بھی بنتے ہیں تو یہ اجرت مثل سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ فیلڈ تو کئی لاکھ روپے لے کے جو نا لوگ جی بیچتے ہیں، تو اجرت مثل سے زیادہ نہ ہو، تو یوں یہ ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک. مفتی صاحب، اسی طریقے سے بیرون ملک بعض اوقات جو ہے یہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے اشتہارات اخبارات میں بھی آتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اسکالرشپ دلا رہے ہوتے ہیں، ایڈمیشن کروا رہے ہوتے ہیں، اور سارا جو پروسیس ہوتا ہے ویزے وغیرہ کا وہ سب کروا رہے ہوتے ہیں. اس کے بھی وہ یا تو کمیشن ہی وہ بروکری لے رہے ہوتے ہیں، وہ فکس ہوتی ہے ان کی کہ اس ملک کا اتنے ہیں، فلاں جگہ کا اتنے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہوگی. دیکھیے، اگر تو وہ جائز کام کر رہے ہیں نا تو جائز ہے. ٹھیک بعض اوقات کلائنٹ کو بھیج دیتے ہیں اور وہاں جا کے وہ رو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے. کہ میرے کو جس ادارے میں بھیجا وہ ادارہ ضرور ہے، ایجوکیشن ادارہ ہے، لیکن اس کی تو ڈگری ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک، اس کی کوئی برت نہیں. اب ہماری قوم جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں رشین ممالک میں تھے، ترکمانستان اور گرگستان اور پتہ نہیں کون کون سے ملک تھے. ایک آدھ دفعہ فیس بک کے ان باکس میں بھی بعض لوگوں نے مسائل پوچھے مجھ سے وہاں کے. میں حیران ہوا، پاکستانی وہاں پہنچے ہوئے ڈاکٹری کرنے گئے ہوئے تھے. تو ابھی کوئی سال 6 مہینے بلکہ 4-6 مہینے پہلے مجھے پتا چلا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے شاید اعلان کیا ہے کہ بھائی جو بھی وہاں سے پڑھ کر آئے گا ہم اس کی ڈگری نہیں مانیں گے. اب جس نے اتنی انویسٹمنٹ کی، پڑھائی کی، گیا وہاں پہ، پتہ چلا وہ تو ریکگنائز ہی نہیں تھی یونیورسٹیاں، ٹھیک میڈیکل کی ڈگری ایوارڈ کرنے کی اہل ہی نہیں تھی. تو پھر اس طرح کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ جا رہا ہے پروفیشن کے لیے اور اس کے پاس ڈگری نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو سارا وقت بھی خراب ہوا، سرمایہ بھی ڈوب گیا. تو یہ جو طبقہ ہے، یہ طبقہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کیا حالات ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم نے جو یہ کہا ہے کہ آپ یہ محنتانہ لے سکتے ہیں، اس وقت ہے کہ جب آپ کا کام بھی ٹھیک ہو، کوئی دھوکہ دہی پر مشتمل نہ ہو. ٹھیک جی، اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں جو سود پر کام کرتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی وہاں پہ ڈیوٹی لگتی ہے، مثال کے طور پر چوکی دار ہے، سیکیورٹی گارڈ، وہ وہاں پہ کام کرتا ہے، یا اس کے علاوہ کیشیئر ہے، وہ وہاں پہ کام کرتا ہے. تو ان کی یہ سیلری لینا یا تنخواہ لینا
یہ کیسا ہے؟ کیونکہ یہ تو اپنی محنت کر کے نا کام کرتے ہیں، تو یہ کیا تنخواہ لے سکتے ہیں؟ یہ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے محنت تو وہ آدمی بھی کر رہا ہوتا ہے جو شراب جو ہے نا اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتا ہے اور شراب خانے میں رکھتا ہے، محنت تو وہ بھی کرتا ہے، لیکن شراب کی نقل و عمل تو نہیں ہو سکتی، جائز نہیں ہے۔ تو گناہ میں جو معاونت ہے براہ راست اگر کوئی معاون بنتا ہے تو اس کا یہ فعل جائز نہیں ہے۔ اب چوکیدار کی بھی آپ نے مثال دی، چوکیدار براہ راست معاون سودی ایگریمنٹس میں نہیں ہے، اس کا کام وہاں باہر کھڑے ہو کے مال کی حفاظت کرنا ہے۔ اب وہ اندر مال جائز و ناجائز دونوں طرح کا مال ہے، ٹھیک، یعنی ایک بندہ آیا ہے، سیٹھ صاحب آئے ہیں کہ بھئی یہ میرے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لو پیسے، ٹھیک ہے، تو جائز جائز، رقم ہے نا، حلال رقم ہے یہ تو۔ ٹھیک ہے، جو سود کی مد میں رقم ملتی ہے وہ جو اضافی رقم ہوتی ہے وہ حرام رقم کہلاتی ہے۔ تو چوکیدار کا جو کام ہے وہ ایگریمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، باقی کیشیئر کا تو تعلق ہے، کیشیئر تو جو ہے نا وہ براہ راست ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے، تو فعل اس کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب 540 روپے کا ہے کویتی دینار۔ اچھا، جی، اگلی کال دیجیے تو جی۔ کتنے بنے؟ 54,000 روپے ہوگا۔ 54,000 تو جو ہے مثل میں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارا گھر بکا ہے 75 لاکھ کا، اور 2 چاچو ہیں میرے اور 3 پھپھو ہیں اور ان کی والدہ ہے، تو ایک کے حصے میں کتنے کتنے پیسے آئیں گے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں۔ اب آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ایسا لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ یہ گھر دادا کا ہے، آپ کے دادا کا گھر ہے، اور دادا کے جو چاچو ہیں وہ آپ کے دادا کے بیٹے ہو گئے، جو پھپھو ہیں وہ دادا کی بیٹیاں ہوں گئی۔ اب جو آپ نے بیٹے بتائے ہیں اس میں آپ کے ابا شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو آپ نے کہا اتنے چچا ہیں، تو آپ کے ابا تو چچا نہیں ہو سکتے نا۔ پہلے تو یہ کلیئر نہیں کہ گھر دادا کا ہے یا آپ کے والد کا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے والد حیات نہ ہو، آپ ان کا پوچھ رہے ہوں، وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اگر آپ موجود ہیں تو آپ کے والد کے ترکے میں چچا کا اور پھپھی کا حصہ نہیں ہے۔ بیٹا موجود ہے تو چچا فارغ، پھپھی فارغ۔ لیکن اگر یہ آپ کے دادا کی وراثت ہے تو آپ تو پھر ان کے پوتے ہوئے نا، آپ دادا کے بیٹے تو نہیں ہوئے۔ پہلا جواب اس وقت ہے جب آپ کے والد کی وراثت ہو۔ آپ کے دادا کی اگر وراثت ہے، اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں، تو بیٹے کے 2 حصے ہوں گے، بیٹی کا 1 حصہ ہوگا، اس اعتبار سے ہوگا۔ لیکن وراثت کا مسئلہ ہمیشہ دارالفتہ آ کر حصے بتا کر، یعنی ورثہ بتا کر، اور پھر ایک فتویٰ لے لینا چاہیے ریٹرن میں، کام بھی آتا ہے ہمیشہ کے لیے اور جلدی مل جاتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے۔ تحریری طور پہ لے لیا جائے۔ تحریر طور پہ لینا چاہیے۔ لہجے سے تو لگ رہا تھا کہ لاہوری ہیں، جی، ایسے لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لاہور میں 2 جگہوں پہ دارالفتہ اہل سنت ہے، ایک داتا دربار پر ہے اور ایک دوسرا جوہر ٹاؤن میں ہے۔ جوہر ٹاؤن میں جو فیضان مدینہ ہے وہاں بھی دارالفتہ اہل سنت کھل چکا ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے جی۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، زید کا ایک کاروبار ہے، اب بکر اس کا دوست ہے اور بکر کے کچھ اور دوست ہیں، اور انہوں نے بکر کے دوست زید سے کچھ سامان یعنی کہ منگوانے کے لیے کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں منگوا دیں تو اس کا پیٹرول کا خرچہ، کرایہ وغیرہ ہم دیں گے۔ اور اب بکر جو ہے وہ زید کے پاس جاتا ہے سامان لینے کے لیے، لیکن زید اس کی دوستی میں بکر کو سامان مفت میں دے دیتا ہے، اتنا کوئی قیمتی سامان نہیں ہوتا۔ اب وہ کیا آگے اس کو بیچ سکتا ہے؟ یہ ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے وکیل تو بنایا ہے خریداری کا، خریداری کا جو وکیل ہے وہ اس کا کام ہے خریداری کرنا۔ اگر اس کو کس نے گفٹ کیا ہے تو گفٹ اس کے موکل کو نہیں کیا، گفٹ زید ہی کو کیا ہے۔ مسئلہ مشکل ہے، پہلی دفعہ سامنے آیا ہے، ابتدائی رائے یہ بن رہی ہے کہ یہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے کہ وہ مال زید کا بن رہا ہے، یہ پہلا جواب ہے۔ اب بالفرض زید کا بن رہا ہے تو زید نے وکالت تو پوری کی ہی نہیں ہے، خریدا تو ہے نہیں، خریدا تو ہے ہی نہیں ہے،
تو اس کو تو بنایا گیا تھا خریداری کا وکیل، وہ کام تو ابھی بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو خریداری بہرحال زید کرے، لیکن وہ نہیں بھی کرتا اور اس چیز کو لا کے بیچ دیتا ہے، خود پارٹی بن کے بیچے پھر کہ بھی یہ چیز میری ہے اور میں آپ لوگوں کو بیچ رہا ہوں. ٹھیک. پھر یہ کہ بیچے، کیونکہ اصل میں ایک ہی شخص جو ہے وہ سیلر اور بائر نہیں ہو سکتا. یعنی اپنی ہی چیز خود نہیں خرید سکتا، یوں کہ نہیں خرید سکتا، ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک طرف سے وکیل ہو اور دوسری طرف سے خود اصیل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک بیچنے والا ہوتا ہے اور خریدنے والا ہوتا ہے. اب اس کی ملکیت میں آ گیا اور اب یہ سمجھے کہ میری ملکیت میں بھی ہے اور میں ان کا وکیل بن کے ان کی طرف سے خرید بھی لوں، اس بات کی گنجائش نہیں ہوگی. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا نام شکیل ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تجارتی لین دین کے اندر ہم کتنا پروفٹ منافع رکھ سکتے ہیں شرعی طور پہ؟ جزاک اللہ. نفع کی دیکھیے کوئی مقدار شریعت مطہرہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے، فریقین کے اوپر ہے. بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے باؤنڈ ہوتی ہیں کہ اسی قیمت پہ بیچنا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. باقی فریقین پر ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دیکھتا گیا تو نیا گاہک ہے، جتنا چوسنا چوس لو. ایسا اخلاقاً نہیں کرنا چاہیے. تاجر کو ایک اصول پسند ہونا چاہیے کہ میں نے ایک درمیانے درجے کا نفع لینا ہے تاکہ مسلمانوں پر مشکل نہ ہو، آسانی ہو. اور جب میں سب سے اتنا نفع لیتا ہوں تو اس سے زیادہ کیوں لوں؟ تو اس سے برکات ملتی ہیں پھر. تو یہ کاروباری جو دینی اخلاقیات ہیں، اب یہ بات ان میں شامل ہے. اب پھر مثال کے طور پر وہ بندے کو آپ نے بیچ دیا چونا لگا کر، یا جو بھی کہیں کیا لگا کر بیچا ہے. اب وہ آیا کبھی برابر کی دکان سے خریدا، وہ کہے گا اچھا تو اتنے کا مال تھا. تو پھر وہ بہرحال انگشت نمائی نہ ہو آپ کی طرف، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مختلف نفع ہی کے حوالے سے ایک اس کے اپوزٹ صورت ہر مارکیٹ میں پائی جاتی ہے اور اس پہ بات بھی ہوتی ہے مارکیٹ میں. وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی ٹریڈر جو ہے، کوئی کاروباری طبقہ، وہ ایک مارکیٹ پہ چھایا ہوا ہوتا ہے، اس کی چھاپ ہوتی ہے، یوں کہہ لیجئے اس میں اسٹرینتھ ہوتی ہے اتنی کہ وہ بہت کم پروفٹ رکھ رہا ہوتا ہے. بالخصوص بعض کاروبار ایسے ہیں کہ اس میں کئی پروڈکٹس ہوتی ہیں، ایک آئٹم پہ کاروبار نہیں چل رہا ہوتا بلکہ دسیوں یا سینکڑوں آئٹمز ہوتے ہیں. تو اس میں سے 2-3 آئٹم کے ریٹ اتنے کم رکھ دیے جاتے ہیں کہ گویا کہ جتنے کا ہول سیل میں آیا اتنے کا ہی ریٹیل میں دے رہا ہے. اب اس سے اس شخص کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کاروبار میں، لیکن جو چھوٹے دکاندار یا چھوٹے تاجر ہوتے ہیں ان کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر ان سے کٹنے لگتا ہے. اب جب ان سے کٹنے لگتا ہے تو ان کی طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ شخص مارکیٹ خراب کر رہا ہے، جس نے ریٹ کم کر دیے اس نے مارکیٹ خراب کر دی ہے، کیونکہ کسٹمر اس کی طرف جائے گا. کسٹمر تو وہیں جائے گا جہاں پہ سستا ملے. اب وہ ریزن کیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے دیکھا جائے تو اس کا اختیار ہے، وہ اگر ایک چیز جتنے کی آئی اتنے کی بیچنا چاہتا ہے یا اس سے بھی کم بیچنا چاہتا ہے، اس کا اختیار تو ہے. تو وہ ٹھیک الگ بات ہے کہ ایک بندہ نیا مارکیٹ میں انٹر ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ گاہک میری طرف آئیں. مارکیٹنگ تو ہر ایک کا حق ہے، جی. مارکیٹنگ ٹولز ہیں یہ. تو اس کو شرم تو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. ایک آدمی سستا بیچ رہا ہے، دوسرے جو لوگ ہیں اب ان کے لیے امتحان ہے. جی. ان کے لیے امتحان ہے صبر. کب تک یہ بیچے گا سستا؟ ٹھیک ہے، آخر اس نے مہنگا تو کرنا ہی ہے نا، ہر مارکیٹ ریٹ پہ تو آنا ہی ہے. جی. کب تک کرے گا ایسا؟ تو وہ صبر کریں، حسد نہ کریں، یا یہ کہیں کہ یہ ہمارا چھین رہا ہے. رسک جو ہے وہ اوپن مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری کمپنیاں آج اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے، کل اس کا ریٹ کیا ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو نفع نقصان تو ہوتا رہتا ہے. دیگر لوگوں کے لیے بہرحال آزمائش ہوگی. لیکن ایسا شخص کیا سمجھتے ہیں آپ، کسی نے چلو ایک دن کے لیے کیا، 2 دن کے لیے کیا تو یہ چلتا ہے. جی. اب وہ پورا مہینہ یہ کام کر کے بیٹھا ہے تو اچھا نہیں سمجھا جاتا. کچھ اصول، ضابطے اور سیکرٹ راز ایسے ہوتے ہیں جو والدین سکھاتے ہیں، تربیت کرنے والے سکھاتے ہیں کہ اس طرح زندگی گزاری جائے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو ہمیشہ معتدل ہونا چاہیے. نہ تو
پستی میں انتہا کو پہنچے نہ اونچائی میں انتہا کو پہنچے. یعنی اگر اتنا گرا ہوا ہے کہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے، شر پسند ایک دم، یا ایسا سخی ہے کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، سالہ مال رات کر آ جاتا ہے. ٹھیک. ایسا بھی ہونا چاہیے. ٹھیک. تو انسان کو ہر اعتبار سے معتدل ہونا چاہیے. اور زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یہ جو ایک جملہ ہے نا، یہ جملہ بڑا اہم ہے. بعض اوقات زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں، سب کہہ رہے ہوتے ہیں یار تم غلط کر رہے ہو، تو بندے کو باز آ جانا چاہیے. یہ جو آواز ہے نا، دستک ہوتی ہے، ایک ریڈ لائن عبور کرنے کی دستک ہوتی ہے. جب سب کہہ رہے ہو یار آپ غلط کر رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو، تو وہاں بندے کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی بات مان لینی چاہیے، محتاط ہو جائے وہاں پر بندہ. سب جب غلط کہہ رہے ہیں تو کہیں یہ تو نہیں کہ میں غلط ہوں. ٹھیک. پھر جو ایک جیسا بھی فورم ہے، شرعی مصلحت علماء سے رائے لی جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہی ہے، جنون کی کیا تعریف ہے. دیکھیں درجے ہوتے ہیں چیزوں کے. ایک درجہ ہوتا ہے میلان، کسی چیز کی طرف میلان ہوا، آپ بدل چائے پی جائے. میلان سے اگلا درجہ ہوتا ہے محبت، محبت سے اگلا درجہ ہوتا ہے عشق، عشق سے اگلا درجہ ہوتا ہے جنون. جب ایک جنون کی حد تک بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو دماغ کے دریچے بند ہو جاتے ہیں، کچھ سن نہیں رہا ہوتا. سب سمجھا رہے ہوتے تم غلط کر رہے ہو، لیکن وہ جنون طاری ہو جاتا ہے، کچھ اور سجائی نہیں دے رہا. سجائی ہی نہیں دیتا. ٹھیک. اب ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کیسے ایسے، لڑکی باقی چیزیں جو ہے وہ ڈی فوکس ہو جاتی ہیں. لڑکی جو ہے وہ پال پوس کے ماں باپ نے بڑی کی، ٹھیک ہے نا، ایک ایک قدم پر اس کے ساتھ کھڑے رہے، ایک دن پتہ چلا وہ ہے ہی نہیں. ہمارے معاشرے میں ایسے کیسے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ آپ اگر نفسیاتی طور پہ غور کریں کیسے ہو گیا، تو وہ جو روگ تھا، اس کا جو بھی نام ہے، وہ جنون کی حد تک ایسا طاری ہوا کہ مستقبل، ماضی، ماں باپ، پیارے، سب کچھ فراموش ہو گیا. تو ایسا نہیں کہ صرف اسی فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے، زندگی کے بہت سارے موڑ پر ایک شخص بار بار کام بدل رہا ہوتا ہے. آج یہ کام کر لیا، کل اور کام کر لیا، دھن طاری ہوئی یہی کرنا ہے. تو بعض اوقات وہ جو دھن اور ایک ولولہ طاری ہوا ہے، وہ ولولہ بعض اوقات اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات برا ہوتا ہے. ٹھیک. اس ولولے کو جانے دیں، اور پھر جب طبیعت معتدل ہو پھر آپ نظر ثانی کریں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہو، تو وہ جو زبان خلق والی بات ہے وہ بڑی تجربہ شدہ بات ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے کمال کی بات کی. ابھی کوئی کیمرہ ایسا ہے نہیں تو ہم دکھاتے، وہ ڈی فوکس ہو جاتا ہے مجھ سے کہ ایک چیز جو ہے وہی دکھ رہی ہے، منظر میں ہے تو ساری چیزیں، لیکن باقی چیزیں جو ہے وہ ڈی فوکس ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ جب کلپ بنائیں گے، جنون میں یہی ہوتا ہے جی، بس وہ ایک نقطہ جو دماغ میں بیٹھ گیا وہی دکھ رہا ہے. اچھا، گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جی، مطلب نہیں بلانا، باپ سے لڑ گیا، ماں سے لڑ گیا، ٹھیک ہے، بھائیوں سے لڑ گیا، شادی میں نہیں بلا رہا، بس وہ ایک نقطہ اس کے دماغ میں اتنا فوکس ہو گیا ہے کہ سارے حقوق، ساری رشتہ داری، سارے پیار محبت سب کچھ فراموش. تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، جنون کی کیفیت ہے کہ بندہ جو ہے وہ اگریسو اتنا ہو جاتا ہے، اور اتنا جو ہے نا اپنے آپ کے اوپر کسی چیز کو طاری کر لیتا ہے کہ باقی چیزیں سنائی نہیں دے رہی ہوتی. سارے رشتہ دار سمجھاتے ہیں کہ سلو کر لو، بہتری کی طرف آؤ، فراموش کر دو، یوں کر دو. تو یہ نہیں، میں اپنی بات کا پکا ہوں، میں تو ٹس سے مس نہیں ہو سکتا. یہ اعتدال ہمیشہ اچھی چیز ہے، اعتدال میں ہی بھلائی ہے. مفتی اب یہاں پہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک پوائنٹ آ جائے تاکہ اللہ نے چاہا تو اس کا مدنی گلدستہ بنے گا تو شاید اس پوائنٹ سے بھی فائدہ ہو جائے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ فرد جو ایک سٹینڈ لیا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے خاندان میں یا قرب و جوار والوں میں یا فرینڈ سرکل میں اس کا خود ایک سٹیٹس ہوتا ہے، یعنی علمی اعتبار سے یا کامیابیوں کے اعتبار سے وہ کسی ایک مرتبے پر ہوتا ہے. تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو یہاں ہوں، یہ جتنے مجھے سمجھانے والے ہیں وہ نیچے ہیں، یا تعلیمی طور پر کمزور ہیں، یا تجرباتی طور پر کمزور ہیں، یا یہ یوں سمجھ لیں دیہاتی ہیں، میں بڑا میٹروپولیٹن سٹی کا ہوں. تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات شاید روک لیتی ہوں. قرآن پاک کی آیت ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس نے دھوکے میں رکھا. تکبر کا اردو میں مترادف لفظ غرور.
اور یہ مغرور آدمی ہے. عربی میں غرور کہتے ہیں اندھیرے میں چھا جانے کو. ایک آدمی کے چاروں طرف اندھیرا اندھیرا، دھوکے میں ہے وہ اس کے اندر گھمنڈ بول رہا ہے صرف میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں. تو بہت ساری دفعہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ پوزیشن وہاں آتی ہے جہاں بندہ متکبر ہو جاتا ہے، گھمنڈ اور غرور اتنا طاری ہو جاتا ہے. تو غرور کا معنی کیا ہے؟ دھوکا. ٹھیک ہے، تو یہ دھوکا بعض اوقات بندے کو اللہ سے دور کر رہا ہوتا ہے. اللہ، میں تو کامیاب ہوں، میں تو کامیاب ہوں. ارے اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. اللہ کے قریب ہی نہیں ہوئے، فرائض اور واجبات آپ نے ادا ہی نہیں کیے، تو کتنی بڑی ناکامی ہے آپ کے لیے. تو غرور ہی ہوتا ہے یہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام تجارت.